آپ مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا کہ امام اپنی 4 رکعت نماز مکمل کر کے غلطی سے بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ کو امام کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی اقتداء نہیں ہوگی، اس امام کے پیچھے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام 4 رکعت اپنی مکمل کر لیتا ہے، مکمل کرنے کے بعد 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، غلطی سے انسان بھول جاتا ہے، جیسے عام آدمی بھول سکتا ہے، امام بھی بھول سکتا ہے، امام مسجد بھی تو انسان ہے، بھول گیا، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 5ویں رکعت کا وہ سجدہ کر چکا ہے، تو اب یہ جو امام کی جو نماز ہے، یہ امام کی نماز نفل بن گئی ہے، اور آپ کس نیت سے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ فرض کی نیت سے۔ تو متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز نہیں ہوتی، مفترض کے پیچھے تو متنفل کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر امام نفل پڑھا رہا ہو، پیچھے مقتدی فرض پڑھ رہا ہو، تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ نے ایسے امام کہ جو امام 4 رکعت مکمل کر کے غلطی سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور وہ 5ویں رکعت کا سجدہ کر چکا ہے، تو اب یہ اس کی پوری جو نماز ہے یہ اب نفل ہے، اب امام نفل پڑھا رہا ہے، آپ پیچھے فرض کی نیت سے اگر کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایسی صورت کے اندر آپ کو ایسے امام کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے، امام کے پیچھے نیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو الگ سے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ ٹائم کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ عام طور پر جب 4 رکعت والی نماز امام پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ 5-7 منٹ اوپر ہو چکے ہیں جماعت کے وقت سے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام کی آخری رکعت تھی، اور آخری رکعت کے بعد امام بھی 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس اندازے کے مطابق پھر آپ یہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو آپ جب دیکھیں کہ امام 5ویں رکعت پڑھا رہا ہے تو پھر آپ امام کے ساتھ شامل نہ ہوں فرض نماز کی نیت سے، کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، باقی مقتدیوں کی نماز تو نفل ہو جائے گی لیکن آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ فرض کی نیت کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح نوٹ فرما لیں، تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب۔